اعتراض برائے اعتراض۔ جس طرح آج عالمی شورا والے لوگ نہج الیاسی کا رونا رو کر یہ کہتے ہیں کہ مولانا سعد تو بزرگوں کے نہج سے ہٹ گئے، یہی اعتراض حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اس وقت کے بزرگوں نے کیا تھا۔ بڑے حضرت جی پر یہی الزام لگایا جاتا تھا کہ مولوی الیاس اپنے بزرگوں کے نہج سے ہٹ گئے۔ اس اعتراض کا جواب اس وقت بڑے حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی یہی دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ ان حضرات کا خیال ہے کہ یہ طریقہ ہمارے حضرات کے طریقے اور مذاق کے خلاف ہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جس چیز کا دین کے لیے نافع اور نہایت مفید ہونا دلائل اور تجربے سے معلوم ہو گیا ہو، اس کو صرف اس لیے اختیار نہ کرنا کہ ہمارے مشائخ نے یہ نہیں کیا تھا، بڑی غلطی ہے۔ مشائخ ہی تو ہیں، خدا تو نہیں۔ ملفوظات حضرت مولانا الیاس صاحب، صفحہ نمبر 161۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض خاص حضرات میرے اس رویے سے سخت ناراض ہیں کہ میں اس دینی کام کے سلسلے میں ہر طرح اور ہر وضع کے لوگوں سے اور مسلمانوں کے ہر گروہ کے آدمیوں سے ملتا ہوں اور ملنا چاہتا ہوں، اور اپنے لوگوں سے بھی ان کے ساتھ ملنے جلنے کے لیے کہتا ہوں، لیکن میں اپنے ان حضرات کی ناراضگی کو سہنا اور ان کو معذور قرار دیتے ہوئے ان کو بھی اسی طرف لانے کی پوری سعی کرتے رہنا شکر واجب کا ایک جز سمجھتا ہوں۔ اور فرمایا اس دینی تبلیغی کام اور اصلاح امت کی عوامی تحریک کی طرف متوجہ کرنا، اس کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تائید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کچھ خصوصیات حاصل تھیں۔ وہ خصوصیات کیا تھیں؟ پہلی خصوصیات تجرد کہتے ہیں آپ اپنی فکر کو باقی تمام اشیاء اور اشخاص سے ہٹا کر صرف دعوت کے لیے مخصوص کر لینا، کیونکہ یہی سب سے اعلیٰ اور جامع فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ فائدہ، عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کیا ہے جو ہر عیسائی بچے کو بھی ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنایا جاتا ہے۔ اس رسم کا نام ان کے یہاں بپتسمہ ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں، اور اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے، جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی دعوت توحید۔ دوسری جگہ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اس واقعے میں ایک اچھی مثال ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہمارا تمہارے اور تمہارے معبودوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اس وقت تک موجود رہے گی جب تک تم صرف ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے۔ استخلاص، دعوت و تبلیغ کا کام اس طرح سے کیا جائے کہ ہم اسی کام کے ہو کر رہ جائیں، دوسرے خیر کے کاموں کو پسند کریں، ان کا تعاون کریں، ان کے لیے دلی ہمدردی رکھیں اور ان کا خیر کے ساتھ تذکرہ ہو، ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں، بسا اوقات انہیں اپنی کارگزاری بھی سنائیں، ان کی کارگزاری بھی سنیں، نیز اپنی ذات کے علاوہ اپنا سرمایہ یعنی دعوتی کام کرنے والے ساتھیوں کی بھی فکر کرے کہ وہ کسی اور طرح کی فکروں میں ملوث نہ ہو جائے، اس لیے کہ انسان کا نفس عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتا ہے اور سہولت پسند واقع ہوا ہے، اس لیے کہ دوسرے دینی کاموں میں راحت اور سکون اور من پسندی زیادہ ہے، دعوت کے کام میں رگڑا ہی رگڑا ہے، قربانی ہی قربانی ہے۔ اس پرفتن دور میں جہاں ظلماتی فتنوں کا خوف ہے، اس سے کہیں زیادہ نورانی فتنوں کا خطرہ اور خدشہ لگا رہتا ہے، اس لیے ذمہ داروں پر فرض ہے کہ اپنے داعیوں اور مبلغوں کی
ایسی حفاظت کرے جس طرح جوان بیٹی کی حفاظت اس کا باپ کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں اپنے ساتھی کی تھیلی میں ہاتھ ڈال کر دیکھا اور اس میں گوشت رکھا ہوا پایا تو رونے لگے اور روتے ہوئے کہا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے چند دن بھی نہیں گزرے اور تم میں اتنی عیاشی آ گئی کہ اتنا گوشت لے جا رہے ہو۔ واللہ دین زہد اور فاقے والی قربانی سے پھیلا ہے اور ایسے ہی لوگ اللہ کو پسند ہے۔ کسی اللہ والے کا قول ہے عیش پرست نہ بنو، یقیناً عیش پرستوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وہ صحابی کہنے لگے میں بہت شرمندہ ہوا اور اپنے دل ہی دل میں ملامت کرنے لگا کہ کاش زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں دھس جاتا۔ حضرت عمر اور وہ صحابی دونوں روتے رہے۔ یہ اثر صحیح ہے۔ قرن اولیٰ میں اس طرح سے ساتھیوں کی حفاظت کی جاتی تھی۔ یاد رکھیں کہ دعوت و تبلیغ اور اس کے کام میں لگے ہوئے لوگ شوگر فیکٹری اور اس کے ورکر کی مانند ہے اور دیگر سارے عبادت گزار مدارس اور خانقاہیں اور تنظیمیں شکر کے ذخیروں کی مانند ہے۔ دعوتی کام کمزور ہو جائے تو شکر کی پیداوار اور پروڈکشن بند ہو جائے گی۔ ذخیرہ کب تک چلے گا؟ آخر کار آہستہ آہستہ دین کے سارے طبقے دم توڑ دیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ ماضی میں ایسا ہی ہوا اور ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ جاننے والے جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ کوفہ، بصرہ، بغداد، سمرقند، بخارا، اندلس، اسپین یہ سب دینی علوم اور تصوف کے گڑھ تھے، مراکز تھے، سب کے سب اجڑ گئے۔ اب وہاں اسلامی کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ دینی فیکٹری یعنی دعوتی محنت نیست و نابود ہو گئی تھی۔ ہر کوئی اپنے علمی مشغلوں اور مشربی حلقوں میں مگن تھا اور ذکر اور مراقبے کے نام پر ہر ایک اپنی اپنی کرامات اور کرتب دکھانے اور عوام اور ارباب اقتدار سے داد بٹورنے میں مصروف تھا۔ شکر کے ذخائر کو آخر ختم ہونا ہی تھا، اس لیے کہ نہ تو پروڈکشن ہو رہی تھی اور نہ ہی فیکٹری کا وجود تھا۔ جتنا شکر کا ذخیرہ خیر القرون کے قرن اول اور ثانی اور ثالث کے بزرگ چھوڑ گئے تھے وہ ختم ہوا جا رہا تھا اور اسے ختم ہونا ہی تھا، لیکن دعوتی فیکٹری یعنی دعوتی کام کو شروع کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہ تھا، اس لیے کہ یہ کام پتا مارو کام ہے، قربانی اور مجاہدے والی راہ ہے، اس کے لیے بھلا کوئی کیسے تیار ہوں۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس مبارک دعوتی کام کو وجود بخشا، اس کی قدر کر لیں اور خود بھی سادگی اور جفاکشی کو اپنائیں اور ساتھیوں کو بھی اس کی ترغیب دیں اور 100% درگزر سے کام لیں اور اس کام کو اپنا کام بنائیں اور اسی کام کے ہو کر رہ جائیں اور اپنے عملے کی پوری حفاظت کریں۔ ہر ایک ساتھی اللہ کی امانت ہے، اللہ کے پاس ہر ساتھی کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ دعوتی کام کا کرنے والا اس دھرتی پر انمول ہیرے کے مانند ہے، اس کی قدر کی جائے، اس کی کوتاہیوں کو اور لغزشوں کو پیار اور محبت سے دور کیا جائے، اس کا اکرام کیا جائے، اسے اور سنورنے اور ترقی پانے کے لیے راتوں کو اس کا نام لے کر اس کے لیے دعائیں کی جائے، اس کی غیر حاضری پر حسن ظن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اس کی خیر خبر لی جائے، اگر کسی مشکل میں ہے تو اسے دور کرنے یا کسی سے دور کروانے کی کوشش کی جائے، بہرحال اسے اس کے حال پر چھوڑا نہ جائے، اس کے ناز و نخرے برداشت کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو دعوتی کام سمجھا دے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔